اور اب تو بڑی سادی بات ہے، جھوٹ بولنے والا وہ کہتا ہے میں نے تو سیاسی بیان دیا تھا. اور اس قدر زیادہ نیچے اتر آئے لوگ سچ کے مسئلے میں، اس قدر زیادہ کہ ایک آدمی سپورٹ کر رہا ہے ایم این اے صاحب کو، امیدوار صاحب کو وہ سپورٹ کر رہا ہے، اس نے اپنی جیب سے فلیکسیں بھی بنوائی ہیں، فوٹو بھی لگوائی ہے، اپنے گھر کے سامنے دفتر بھی بنایا ہے، کرسیاں بھی لگوائی ہیں، جلیبیاں بھی نکلتی ہیں روز، سارے کام ہو رہے ہیں. اور یہاں دل پہ اس کی فوٹو والی اس نے تصویر بھی لگا رکھی ہے، بڑا پکا سپورٹر ووٹر ہے. لیکن جب امیدوار صاحب اندر تقریر کر رہے ہیں نا، وعدے کر رہے ہیں قوم سے آئندہ 5 سال یہ کر دیں گے، تو یہ ووٹر سپورٹر بھی باہر کھڑا ہے، تقریر نہیں سن رہا. کسی نے پوچھ لیا صاحب اندر جاؤ، بیان سنو، تقریر سنو، آپ کا امیدوار تقریر کر رہا ہے، تو وہ کہتا ہے جھوٹ بول رہا ہے، سارے کرنا کرانا تو ہے کچھ نہیں، اس نے جھوٹے وعدے کر رہا ہے. جب قوم کا یہ اور یہ دیکھیں نا، تنقید کر کے یا تھوڑی دیر دل لگی کر کے گزر جانا بات الگ ہے، لیکن ایک ایم این اے کا امیدوار کتنے بڑے حلقے کی نمائندگی کرتا ہے، کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں جن کا نمائندہ بن کے وہ پارلیمنٹ میں جاتا ہے، لیکن وہ جھوٹ بول رہا ہے اور وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ تو سیاسی بیان تھا جو رات دیا تھا. سنو میرے بھائی، صحیح ستہ میں حدیث حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور مومن کنجوس ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے؟ تو کریم نے فرمایا ہو جاتا ہے، یہ غلطی مومن سے ہو جاتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے کبھی کبھی. اس صحابی نے پوچھا حضور مومن جھوٹ بھی بولتا ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا میرا مومن اور تو کچھ ہو سکتا ہے پر وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن اور جھوٹ یہ ضد ہیں آپس میں. لیکن یہاں لوگ آپ یقین کریں ایسے ہی جو مرضی من میں آیا، اللہ ماشاءاللہ ہمارے مذہبی سٹیجوں پہ بھی آپ کی طبیعت جس بات کو تسلیم نہیں کر رہی، آپ نے باوضو ہو کے ممبر پہ وہ بات کر کیسے دی؟ آپ کی طبیعت اور آپ کا ضمیر جس پر اطمینان نہیں رکھتا تھا، آپ کو خود انشراح صدر نہیں تھا، کہاں سے آپ حوصلہ لائے اس بات کو کر دینے کا؟ سچ بولنا، سچی بات کرنا اور دیانتداری کے ساتھ، یہ اخلاق حسنہ کا پہلا سبق ہے جو رسول پاک نے دیا. اور میں آپ کو بتاؤں اب تو اتنا برا حال ہو گیا ہے کہ بیوی شوہر سے مطالبہ کرتی ہے، وہ کہتی ہے تو پیسے تھوڑے دیا کر، جوڑا بھی ایک کی کافی ہے مجھے گرمی سردی میں، لیکن سچ تو بولا کرنا. تو بتاتا یہ ہے کہ میں سائیول جا رہا ہوں، پہنچ تو لاہور جاتا ہے، جھوٹ تو نہ بول. عدم اعتماد ہو گیا. اور میاں بیوی کا رشتہ پیسوں سے نہیں چلتا، اعتماد سے چلتا ہے. اعتماد ہی نہیں ہے. ماں کہتی ہے اب بیٹے سے کہ پتر کو 2-4 ہی سچ بول لیا کر، سچی بات کرنا، دیانتدار. اور پھر ایک بات عرض کروں، سچ بولنے والا بندہ خود بڑا مطمئن رہتا ہے، وہ دعوے تھوڑے کرتا ہے، وعدے کام کرتا ہے، اور وہ جو کہتا ہے نا وہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. اس لیے لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، لوگ اسے کمزور نہیں سمجھتے، ایسا نہیں سمجھتے کہ یہ تو کر دیتا ہے بات. دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی خبر حبشہ پہنچی. نجاشی بڑا زیرک آدمی تھا، سمجھدار تھے، اسی لیے اللہ نے انہیں دولت ایمان عطا فرمائی. ان کے پاس جب خبر پہنچی نا تو مختلف رائے لوگوں کی سامنے آئی، کچھ کہہ رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے. اس نے کہا یار کوئی وضعدار آدمی مجھے ملے، سیانہ بندہ، کوئی پنچایت کا آدمی، کوئی سردار ٹائپ، اس سے پوچھوں گا میں نبی کریم علیہ السلام کے متعلقہ. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، فرماتے میں گیا ہوا تھا حبشہ تجارت کی غرض سے. اس نے معلومات کی اور مجھے نجاشی کے دربار میں پیش کیا گیا. نجاشی نے بہت سارے سوالات پوچھے نبی کریم کے بارے میں. پوچھا کہ ان کے ماننے والے امیر ہیں کہ غریب ہیں، شروع میں ان کی دعوت کو کن لوگوں نے قبول کیا، بہت سارے سوالات. آخری سوال پوچھا، آپ میری بات پہ توجہ کریں، بالخصوص میری ملت کے جوان. کیا عجیب سما ہے، آپ کاروباری ہیں، بزنس مین ہیں، 6 موبائل رکھے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی بات بتا دی، کسی کو کوئی کہانی سنا دی، رات کو خود سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کس کو کیا کہا تھا. اس طرح بیچارے لوگ بابلوں کی طرح، پاگلوں کی طرح زندگی گزارنے لگتے ہیں. آپ محدود رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جس حال میں آپ کو رکھا ہے، لیکن ہر وقت بات کرنا، جو منہ میں آئے کہہ دینا، جس ترتیب سے آئے بول دینا، بس بولتے ہی چلے جانا. اس طرح کے لوگ بہت ساری خطائیں کرتے ہیں. جناب ابو سفیان کہتے اس نے بڑی باتیں پوچھی اور میں نے، چونکہ میں مخالف تھا، جب یہ ان لوگوں نے نا کہانی پوری یاد کی ہوئی تھی، قریش مکہ نے پوری کہانی سناتے تھے.
کہ دیکھیں جی ہم اطمینان سے رہ رہے تھے انہوں نے جی. اور یہ ایموشنل کرنا تو ہر آدمی کا کام ہوتا ہے نا, لوگ جذبات شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس نے بھی کوشش کی. دیکھیں جی وہ ہمارے ابا کو گمراہ کہتے ہیں, وہ ہمارے دادا کو گمراہ کہتے ہیں, وہ ہمارے سارے بڑوں کو کہتے ہیں. بڑی کہانیاں سٹوریاں, گھروں میں لڑائی کرا دیا جی. ایک بھائی کسی عقیدے کا, انہوں نے دوسرے کو مسلمان کر دیا. انہوں نے تو ہمارے غلام ہم نے پیسے دے کے خریدے تھے, باغی کر دیے. یہ ساری کہانیاں سناتے تھے جہاں جاتے تھے. کہتے ہیں وہ پوری میں نے طے کر کے بات سنائی. آخری سوال پوچھا نجاشی نے. اس نے کہا سردار تو نے بڑی باتیں کی ہیں, میں نے بھی بڑی پوچھی, ایک آخر میں بات بتا, جوانوں ذرا توجہ کرنا. نجاشی کہتا یہ بتاؤ جنہوں نے دعوی نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ 40 سال وقت گزرا, کبھی جھوٹ, کبھی ہمارے ہاں تو لوگوں نے جھوٹ کا نام ہی بدل دیا ہے, بہانہ رکھ دیا اس کا نام. جس طرح غیبت کا نام بدل کے لوگوں نے گپ شپ نہیں رکھ لیا, آؤ تھوڑی دیر گپ شپ کریں. تو اصل کیا ہوتا ہے, کیونکہ تعریفیں کرنے میں تو مزہ ہی نہیں آتا. مزہ تو تب آئے گا جب 6-7 سیاستدان, 15-20 علماء اور مشائخ, 10-15 تاجر ان کی پگڑیاں کھولیں گے معاذ اللہ, پھر گپ شپ ہوگی. کہا کیا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ اللہ اکبر. ابو سفیان کہتے ہیں 1 منٹ کے لیے میں نے کہا کہ کہہ دوں بولا ہے. پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ تو سردار ہو کے یہ بات کرے, عرب کی وزاداری کے خلاف ہے. پھر ابو سفیان کہتے ہیں دوسرا خیال میرے ذہن میں یہ آیا کہ ابو سفیان تو نے جادوگر کہے تو شاید معاذ اللہ کوئی مان جائے, تو نے شاعر کہے تو شاید معاذ اللہ تیری بات پر کوئی توجہ دے. او جوانوں, ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے, یہ تو کوئی مانے گا ہی نہیں. یہ تو بات اتنی روز روشن کی طرح عیا ہے, کوئی بندہ مکے میں, کوئی ان کو جاننے والا یہ نہیں مانے گا کہ مدینے والے جھوٹ بولتے. ابو سفیان کہتے میں سوچ رہا تھا. نجاشی نے پھر آواز دی, کہا سردار کیا سوچ رہے ہو, بتاؤ کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ رشتے میں میرے بھتیجے ہوتے ہیں, مخالفت میری عروج پہ ہے, میرے سامنے پیدا ہوئے, میں نے انہیں دادا کی گود میں بھی دیکھا اور چچا کے کندھوں پہ بھی دیکھا, میں نے انہیں خدیجۃ الکبریٰ کا دلہا بنے ہوئے بھی دیکھا اور بلال حبشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھا. میرے سامنے ان کی کن پٹیوں پہ بال سفید آئے ہیں. بادشاہ اختلاف اپنی جگہ پہ, ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ اپنی جگہ پہ, پر یہ بات سچی ہے کہ اس محبوب کی زبان سے جب بھی کوئی جملہ نکلا ہے حق اور سچ ہی نکلا ہے. انہوں نے اسیر دشمن کی چاہ میں بھی, مخالفوں کی نگاہ میں بھی, وہ امی ہے, صادق ہے, معتبر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. کہا کبھی جھوٹ نہیں بولا. اس نے چادر اٹھائی, نجاشی نے کندھے پہ رکھی اور جانے لگا. تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا بادشاہ اتنے سوال پوچھے, میں نے اتنے جواب دیے, رزلٹ بھی تو اناؤنس کرنا, نتیجہ بھی تو دے, تو جا رہا ہے. تو کہتے ہیں وہ میری طرف پلٹ کے دیکھا اور کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکل آیا ہے, بات تو سامنے آ گئی ہے. جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ اس نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا تو یہ والا جھوٹ اپنی زندگی میں سب سے پہلے آپ سچ کو لائیں, دیانتداری کو لائیں. ہمارے رشتے بڑے کمزور ہیں کیونکہ ہم نے جھوٹ بول کے بنائے ہیں, جھوٹ بول کے. بچی والوں نے بھی جھوٹ بولے, بچے والوں نے بھی جھوٹ بولے. ملاقاتوں کے دوران ہم وہ باتیں کہہ گئے کہ جن کا زمین پر وجود ہی نہ تھا. اگر ہمارے رشتے مضبوط ہو سکتے ہیں تو ان میں سچائی لائیں, دیانتداری لائیں. دوسری بات, حضور کے اخلاق عالیہ میں نا ایک بات بڑی انفرادی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا ہمیشہ لوگوں کو جذبہ دیتے, شوق دلاتے. ہمارے ہاں نا مایوسیاں آئی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ, بڑی تیزی کے ساتھ. یہ بھی یہ کرونا کی وبا کے بعد نا جو پاکستان کے میڈیکل کے اعداد و شمار ہیں, 65% لوگ ہو گئے ہیں جو کسی نہ کسی تعلق سے ڈپریشن کا شکار ہیں. کوئی گولی کھا کے سوتا ہے رات کو, کوئی چڑچڑا ہو گیا ہے, کسی کے مزاج میں تلخی آ گئی ہے, کسی سے آپ کلام کریں تو وہ پتہ نہیں کس قدر زیادہ پریشان ہے, جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری, اور اٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا. اللہ جانے کس کا غصہ لوگ کس پہ نکال رہے ہیں. ایک عجیب سا ماحول کے اندر گھٹن آئی. کیوں؟ مایوسی معاذ اللہ بڑی ہے, بڑی. اور کچھ مایوسیاں پھیلانے والے بھی, او جی غریبوں کا کچھ نہیں ہو سکتا, وہ چھوڑیں جی جس کے پاس پیسے نہیں اس کا کون بنتا ہے. روز ایک نیا فکرہ, ایک نیا
ایک میرے دوست ہیں تو رکشا چلاتے ہیں, پیچھے لکھوا دیا سب مایا ہے, سب دولت کا چکر ہے. میں نے ایک دن بلایا, میں نے کہا یار یہ بتا کہ آپ کی اماں نے جو آپ کو دودھ پلایا تھا تو پیسے لیے تھے؟ آپ کے ابا نے جوانی آپ کے نام کر دی تو پیسے لیے تھے؟ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ کیوں آپ یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا لالچی ہے؟ آپ کیوں اس طرح کے رویے بناتے ہیں کہ جس سے ماحول کے اندر گھٹن پیدا ہو, مایوسی؟ ایک کالم نویس نے ایک دن کالم لکھ دیا پاکستان میں اور قومی سطح کے اخبار میں. اس نے کہا جی ایک گاؤں میں چودھری فوت ہو گیا تو بچے نے غریب کے بچے نے اپنی دادی سے پوچھا اب چودھری کون بنے گا؟ تو دادی کہنے لگی اس کا بیٹا. تو اس نے کہا اماں اگر وہ بھی فوت ہو گیا تو کہا اس کا بیٹا. تو اگر وہ بھی انتقال کر گیا تو دادی کہنے لگی پتر سارا پینٹ مار جائے تو چودھری نہیں بننے لگا. میں نے ان کو فون کیا, تھوڑا بہت رابطہ رہتا ہے کسی تعلق سے, خط و کتابت. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے غلط بات لکھی ہے, یہ بات بالکل درست نہیں ہے. کس نے آپ کو کہا کہ غریب کا بچہ چودھری نہیں بن سکتا؟ میں دکھاتا ہوں نا آپ کو, بنے ہوئے غریبوں کے بچے چودھری. ہاں میں نے دیکھے ہیں بنے ہوئے. میں نے دیکھے ہیں غریب کا بچہ مینیجر ہے اور چودھری کے بچے نے نہیں پڑھا تو وہ دروازے پہ گن مین ہے. یہ آپ کو کس نے بتایا؟ قوم کو مایوس کر رہے ہیں آپ بچوں کو اور ہماری آنے والی نسل کو بتائیں کہ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. حضور عزم کا درس دیتے حوصلے کا. کس نے کہا ہے مایوسی ہے؟ کون کہتا ہے؟ کہاں مایوسی؟ یہ تو ہم چونکہ ایک طبیعت ہے ہماری. بہت سارے لوگ ہیں جن کا مزاج ہے کچھ نہیں. میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی پاکستان کا بڑا برا حال ہے, علماء کی بڑی پریشانی ہے, مشائخ کی, سیاستدانوں کی, قوم بڑا لڑتی ہے. میں نے کہا آپ نے باہر بیٹھ کے کون سی اینک لگا لی, آپ کو کیسے پتا چلا؟ اگر علماء کچھ نہیں کر رہے تو کبھی آپ نے کوئی ایسی مسجد دیکھی ہے جس میں آج مولوی نہ ملا ہو, جمعہ نہیں ہوا؟ علماء پڑھاتے ہیں تو خطیب تیار ہوتے ہیں نا. کبھی رمضان میں آپ کو ایسی جگہ ملی ہے کہ جہاں مسجد تو ہو اور تراویح پڑھانے کے لیے حافظ موجود نہ ہو؟ بلکہ بعض حافظوں کو مسجد نہیں ملتی قرآن شریف سنانے کے لیے. کیسی بات کر رہے ہیں؟ اور جہاں تک میری ملت کا تعلق ہے ان لوگوں کا آپ نفسا نفسی والا کہتے ہیں. جب پاکستان میں کچھ سال پہلے زلزلہ آیا تھا نا, تو جس اماں نے اپنی جہیز کی رضائی نکال کے ابھی تک استعمال نہیں کی تھی وہ بھی اس نے زلزلے والوں کو دے دی تھی. یہاں سیلاب آتا ہے تو وہ بیٹی جس نے سلائی مشین پر بیٹھ کے اپنا جہیز بنایا ہوتا ہے خود محنت کر کے, وہ بھی کہتی ہے ابا میں 2 کپڑوں میں چلی جاؤں گی لیکن یہ سیلاب والوں کو دے دو. آپ کیا بات کرتے؟ ابھی بھی ایک بزرگ کو خون کی ایک بوتل کی ضرورت ہو تو 13 نوجوان لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں. تم نے غلط کہا ہے کہ یہ فلاں صوبے والوں کا, یہ فلاں سیاسی جماعتوں کا صوبہ ہے, یہ فلاں سیاسی, نہ غلط بات ہے. یہ جو سندھ ہے یہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا صوبہ ہے اور پنجاب داتا علی اجویری کا صوبہ ہے. یہ صوفیاء کی دھرتی ہے. یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا علاقہ ہے. کیا بات کرتے ہیں آپ کیوں قوم میں مایوسی پھیلا رہے ہیں؟ تازہ دم بات کریں, تازہ سنو حدیث پاک بخاری مسلم میں ملے گی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنگ خندق کے موقع پر شدید غربت کا عالم تھا اور مسلمان دفاعی محاذ پر جنگ لڑ رہے تھے. خندق کھودی جا رہی تھی, چوڑی خندق کھودیں گے, آگ جلائیں گے تاکہ کفار حملہ آور نہ ہو سکے. غربت کا یہ عالم تھا کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان میں آ کے عرض کرتے ہیں حضور میں نے نا آپ کے چہرے پہ نکاہت دیکھی ہے ظاہری, تو حضور 8-10 بندوں کی روٹی ہے تشریف لے آئیں. تو حضور نے فرمایا سارے ہی چلو بھائی, سارے ہی چلو. کہتے میں گھر دوڑا, بیوی سے جا کے کہا حضور تو سب کو لے کے آ رہے ہیں. تو اہلیہ کہنے لگی کہا نہیں تھا کہ 8-10 بندوں کا کھانا ہے؟ کہنے لگے